بڑے عجیب فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آ رہے ہیں. اسلام آباد میں خلا کی جو کیسز دائر ہو رہے ہیں جس میں مہینے کے 900 خلا کے کیسز دائر ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر 300, ایک گھنٹے میں 38. دس از سم تھنگ ایسی ہے کہ جو میں نے اپنی وکالت کے 7 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی. کووڈ کے ڈیز میں بھی بہت سے ڈائیورس کیسز آئے تھے, لیکن خلا میں اتنا زیادہ انکریز, کیا ریزن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس جو فیکٹس اینڈ فگر ہے وہ ایسٹ کے اندر اس وقت 3000 کیسز پینڈنگ ہیں, اور جو ویسٹ ہے اس کے اندر 4000 کیسز پینڈنگ ہیں, جس میں سے اپروکسیمیٹلی آپ لگا لیں کہ 3000 کے لگ بھگ جو ہے وہ خلا کے کیسز ہیں, اور باقی جو کیسز ہیں فیملی میٹرز اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس کے اندر خواتین کو طلاق دے دی گئی ہے. یہ تو وہ کیسز جو 3000 میں نے بتایا جو عورتیں آئی ہیں کہ جی ہمیں خلا یا ڈائیورس دی جائے کورٹ کے ذریعے. تو میرے ذاتی رائے میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ من پسند کی شادی ہوتی نا, لو میرج جو ہے نا, اس کے اندر فیلئر زیادہ ہے, اس کی ریشو زیادہ ہے. اس کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں اور آپ کے اندر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو اس کو سالو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, آپ دونوں نے آپس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو پارٹی یعنی جو پیرنٹس کا کردار تھا وہ انہوں نے نبھانا ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی اپنی مرضی سے کیا جائیں, آپ سبق سیکھیں اور مزہ چکھیں. یہ بھی غلط ہے نا ویسے, جو بھی ہے بہرحال. اور دوسری بات اس شادی کے فیلئر کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بہت ساری ایکسپیکٹیشن اور بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو, ببل ہوتا ہے وہ جو پھٹ جاتا ہے. تو جب ریئلٹی آتی ہے تو پھر وہ چیز چونکہ ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ ڈیزولوشن کی طرف جاتی ہے. خلا کے کیسز چلیں, ڈائیورس تو بندہ کہے کہ جی شارٹ ٹیمپر مرد تھا طلاق دے دی. خلا مینس کہ لڑکی خود سے جا رہی ہے عدالت میں. ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں, کیا مہنگائی زیادہ ہے, یا لڑکیاں اب کمانے لگ گئی ہیں اور ان کو یہ ہے کہ جی وی ڈونٹ نیڈ یور سپورٹ, ہم اپنا گزارا خود کر سکتے ہیں. یہ ایک ایلیمنٹ بھی ہے یہ انڈیپینڈنس والا, اور دوسرا کہ جی میں انڈیپینڈنٹ ہوں تو میں کر سکتی ہوں. تو دیکھیں تھوڑا سا سیکریفائز کرنا ہوتا ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے, جس کی بہت زیادہ کمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی, فرسٹریشن, بے روزگاری, فیملیز کا ایٹیچیوڈ, دونوں میاں بیوی کا آپس کے اندر ایٹیچیوڈ, اور پھر جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے ساتھ میٹ کرنا وہ مشکل ہے. تو پھر الٹیمیٹلی لوگ اس کا یہ سلوشن نکالتے ہیں کہ وہ ڈائیورس کی طرف جاتے ہیں. تو سر اب جو یہ فیملی کے کورٹس ہیں ان پہ تو بہت برڈن پڑ گیا ہوگا, کسٹڈی ایشو چل رہا ہوتا ہے, گارڈین شپ ایشو چل رہا ہوتا ہے. اب اس طرح سے اگر 3-3 ہزار کیسز دائر ہوں گے, ریکنسیلیشن فیز کتنا لمبا ہو جائے گا اور کتنا مشکل ہو جائے گا کورٹس کے لیے. آف کورس برڈن تو ہے, جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر. اور ایک چیز اور میں تھوڑی سی اس کے اندر ڈسٹنگوش کر دوں کہ جو دیہاتی ایریاز ہے وہاں پہ اور شہر کے اندر کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ریشو طلاق کی شہروں کے اندر زیادہ ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر, اور اس میں طبقہ ایلیٹ زیادہ خلا لے کے آ رہے ہیں, لوور کلاس, مڈل کلاس, ہر طرح کا ہے, ہر طرح کے. میں نے بہت سارے کیسز دیکھے اسلام آباد کے اندر, ایلیٹ بھی میں نے دیکھی اور غریب بھی میں نے دیکھے, اور مڈل کلاس کے لوگ بھی میں نے دیکھے. چونکہ سچویشن ایسی ملک کے اندر اس وقت ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, اور جو آرٹیکل 38 ہے آئین کے اندر دیا گیا, جو اسٹیٹ کی ذمہ داری, جو ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ بھی پوری نہیں کر رہی. چونکہ اس کے اندر آپ کو صحت, روزگار, رہائش, یعنی وہ بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اسٹیٹ نے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے, اور اسٹیٹ بھی مکمل طور پہ اس کے اندر ناکام ہو چکی ہے. تو سر اسٹیٹ کیا کرے؟ اسٹیٹ کا تو ابھی جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اس پہ بھی 3 لاکھ روپے قرض ہے. تو یہ جتنے ڈائیورس کیسز بڑھ رہے ہیں اس کا تو پھر جو ایک کریڈٹ ہے وہ اسٹیٹ کو ہی دیا جائے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی, آپ نے عوام سے جتنا خون چوس سکتے تھے آپ نے چوسا. پھر پیچھے یہ جو ینگسٹرز رہ جاتے ہیں یہ پھر آپس میں ہی لڑیں گے. جب لڑکی بھی نوکری کرے گی, لڑکا بھی نوکری کرے گا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں لڑائی کرنی ہے, تو پھر خلا کے کیسز میں اضافہ ہی ہوگا. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا اسپیشلی جو ہم مسلم کلچر والے ہیں, جو اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. کیونکہ فیملی سسٹم ہمارے ہاں یہی دیکھا جاتا ہے. آپ اگر اس کا ویسٹ کے ساتھ, اس تہذیب کے ساتھ کمپیریٹیو کریں تو وہاں پہ تو انہوں نے ویسے ہی اس چیز سے جان چھڑوائی, 18 سال آپ جاؤ جی اپنا کرو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بچی اگر ہے تو اس کو جب تک بالغ نہیں ہو جاتی اس کا مینٹیننس والد کے ذمہ. تو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے, ہمارا جو دین ہمیں جو دیتا ہے. اب وکلا کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کوئی کنسیلیشن کورٹ تو چلے ہیں, لیکن کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈائیورس کے لیے آئے تو پہلے وکلا ہی سمجھائیں کہ بھئی آپ بے شک ہمیں فیس دیں نہ دیں, لیکن
ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, گھر پہ بیٹھ کے کسی طریقے سے کوئی صلح ان کی راضی نامہ اس میں سوزین عدالتیں بھی اپنا رول پلے کرتی. میں اس کا خود پریکٹیکلی میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے, میں خود پیش ہوا ہوں. ججز صاحبان حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میرج ڈیزالو نہ ہو, جس کا خواتین گلہ بھی کرتی کہ اتنا کیس میرا لنگر آن ہو رہا ہے, لیکن اس میں وکیل کا بھی پازیٹیو رول ہوتا ہے. وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ریکنسلیشن ہو جائے, عدالت بھی چاہ رہی ہوتی کہ ان کی ریکنسلیشن ہو جائے, لیکن ایٹ دا اینڈ جب دونوں نہیں ایگری ہوتے تو پھر نہ عدالت کے پاس میں رہتا ہے نہ وکیل کے پاس میں ہوتا ہے. لیکن میں نے پریکٹیکلی اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو فیملی میٹر ہے, چونکہ اگر کسی کے بچے ہیں وہ بچے رول جاتے ہیں, ان کا مستقبل زیرو ہو جاتا ہے, ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, وہ معاشرے کے اندر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتے. اس لیے میں تو ذاتی طور پہ اس میں ہمیشہ پازیٹیو رول پہلے ہی آتے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ, یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کی زندگی بھی دیکھیں نا. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ڈائیورس جس کو ہوئی ہوتی نا, وہ چاہے جتنا بھی پاک دامن ہو, ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, مردوں کو تو فیمیل کے لیے. تو میں اس لیے ہماری آنے والی جتنی بھی بہنیں ہوتی ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ اس پہ گزارا کریں, تھوڑا بہت لے دے کے گیو اینڈ ٹیک کر کے. اس میں جتنا ایک طرف عورت کا رول ہے کئی کیسز میں, اتنا ہی مرد کا رول ہے. یہ کسی کو بلیم کرنا بہت مشکل ہے. ایکسیپشنل کیسز میں آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں مرد زیادتی کر رہا ہے اور اس میں عورت زیادتی کر رہا ہے. دونوں کی طرف سے بہت سارے کیسز ایسے ہم نے عدالتوں میں دیکھے, ہم نے کیے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ شادی تھوڑی بہت اونچ نیچ کو برداشت کرنے کا نام ہے. جب تک آپ وہ اپنے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا نہیں کرتے, یہ رشتہ توڑ نہیں چڑھ سکتا. جو اس میں اب وکلا کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کوئی کنسیلیشن کورٹ تو چلے ہیں, لیکن کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈائیورس کے لیے آئے تو پہلے وکلا ہی سمجھائیں کہ بھئی آپ بے شک ہمیں فیس دیں نہ دیں, لیکن ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, گھر پہ بیٹھ کے کسی طریقے سے کوئی صلح ان کی راضی نامہ. اس میں سوزین عدالتیں بھی اپنا رول پلے کرتی. میں اس کا خود پریکٹیکلی میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے, میں خود پیش ہوا ہوں. ججز صاحبان حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میرج ڈیزالو نہ ہو, جس کا خواتین گلہ بھی کرتی کہ اتنا کیس میرا لنگر آن ہو رہا ہے, لیکن اس میں وکیل کا بھی پازیٹیو رول ہوتا ہے. وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ریکنسلیشن ہو جائے, عدالت بھی چاہ رہی ہوتی کہ ان کی ریکنسلیشن ہو جائے, لیکن ایٹ دا اینڈ جب دونوں نہیں ایگری ہوتے تو پھر نہ عدالت کے پاس میں رہتا ہے نہ وکیل کے پاس میں ہوتا ہے. لیکن میں نے پریکٹیکلی اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو فیملی میٹر ہے, چونکہ اگر کسی کے بچے ہیں وہ بچے رول جاتے ہیں, ان کا مستقبل زیرو ہو جاتا ہے, ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, وہ معاشرے کے اندر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتے. اس لیے میں تو ذاتی طور پہ اس میں ہمیشہ پازیٹیو رول پہلے ہی آتے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ, یہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کی زندگی بھی دیکھیں نا. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ڈائیورس جس کو ہوئی ہوتی نا, وہ چاہے جتنا بھی پاک دامن ہو, ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, مردوں کو تو فیمیل کے لیے. تو میں اس لیے ہماری آنے والی جتنی بھی بہنیں ہوتی ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ اس پہ گزارا کریں, تھوڑا بہت لے دے کے گیو اینڈ ٹیک کر کے. اس میں جتنا ایک طرف عورت کا رول ہے کئی کیسز میں, اتنا ہی مرد کا رول ہے. یہ کسی کو بلیم کرنا بہت مشکل ہے. ایکسیپشنل کیسز میں آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں مرد زیادتی کر رہا ہے اور اس میں عورت زیادتی کر رہا ہے. دونوں کی طرف سے بہت سارے کیسز ایسے ہم نے عدالتوں میں دیکھے, ہم نے کیے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ شادی تھوڑی بہت اونچ نیچ کو برداشت کرنے کا نام ہے. جب تک آپ وہ اپنے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا نہیں کرتے, یہ رشتہ توڑ نہیں چڑھ سکتا.